ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور 4 کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ۔ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے، وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے، تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا۔ بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے۔ وہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں، لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے۔ دیکھو دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے، یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے۔ یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا، تو یہ شدت کے معنی میں ہے، سخت عذاب دیا جائے گا۔ جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا، پورا بدلہ ہی۔ اس کی مثال ایسے ایک آدمی نے جرم کیا، چوری کی یا کوئی جرم کیا، اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے، تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی، اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں۔
سخت عذاب ان کو دیا جائے گا، تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا، سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے، تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب اللہ نے یہ دیا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا، تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ، تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا اس کا۔ تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا، کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے، ان کا جرم بہت سخت ہے، ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں، تو اس لیے اللہ ظالم نہیں۔ وما ظلمناہم، یہ تیسرا جواب ہے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، اس کا عذاب ہی سخت ہے، اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا یہ۔ دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو یتیم کر دے، بیوی کو بیوہ کر دے، وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے، ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں، تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے، لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا، آتا ہے دنیا میں کہ کیوں، لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے۔ زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے۔ ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ میں گیا ہوں بعض ملکوں میں، کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چور چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا، چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے، تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے، بھائی کیا ہو گیا، بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے۔ بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم؟ تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا، تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی اصل میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے ورنے کے۔ فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے۔ اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا، کہے گا میں ایمان لایا، پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا۔ تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا، میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی، اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے۔ مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے، کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں میں، یوں جا رہا ہوں، کبھی کھانا کھا رہا ہوں، کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے، اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک اور ہے ابے نہیں یار ایک وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا، ڈھکن آتا تھا اس میں ڈھکن کا لفظ پتہ نہیں میرے ذہن سے، وہ بہت مشہور ہے وہ
लब्बई वो फिर आ रहा हूँ मैं क्लास से उतर रहा हूँ, बुखारी की क्लास से यूं करके उतर रहा हूँ, रीवो में बैठ रहा हूँ। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मेरी परमिशन के बगैर कमबख्त वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं। मेरा टिकटॉक पे कोई चैनल ही नहीं है, टिकटॉक पे तो मैं हूं ही नहीं। तो इतना बुरा मैसेज लोगों के सामने, समझदार लोगों के सामने जा रहा है, यार ये मौलाना साहब है, इसकी हरकतें देखो क्या है। तो भाई मेरी हरकतें नहीं है, ना मैं वो शो मार रहा हूं, ना मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं व्लॉगिंग करता हूं। जब अफ्रीका के जंगल में चला गया, उधर जाके मैंने वो व्लॉगिंग कर ली, पहाड़ दिखा दिए, नहरें दिखा दी। ये है जो एक सादा सी बिल्कुल, वहां जानवर दिखा दी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज देखने का। तो बहुत ज्यादा शौक है, इतना शौक है कि आपको क्या बताऊं। मुझे जानवरों की एक्टिविटीज में बहुत मजा आता है। मुझे याद है एक दफा बचपन में मैंने एक मकड़ी को देखा, वो उसके शिकार के लिए जा रही थी, मक्खी के। तो मैं उसको काफी देर तक बैठ के देखता रहा हूं। काश उस वक्त वीडियो कैमरा होता तो वीडियो। ये जानवरों में ना आपको नेचर का हुस्न नजर आता है। जानवर जदीद कल्चर से मुतासिर नहीं है, वो नेचर पर है। तो जो चीज का शौक है फिर हम वही व्लॉगिंग में दिखा देते हैं। जंगल मंगल ये वो। एक अमेरिका में जब गया तो किसी ने कहा जंगल से बाहर आओ, अमेरिका में हो तुम, जंगल ही दिखा रहे हो, यही देखना था तो छांगा मांगा चले जाते। ठीक है ना। तो ये जो मेरी जितनी वीडियोस आ रही है, रीवो में यूं करके जा रहा हूं और फिर वो यूं करके कब्री परेड हो रही है, ये सब मैं नहीं बना रहा और ये मेरी मर्जी के खिलाफ बन रही है। अभी मैंने फिर जामिया रशीद में एक्शन लिया है कि तलबा अब इतने ज्यादा है ना, कंट्रोल में नहीं आ रहे। पार्क में बैठा हुआ फोन पे बात कर रहा हूँ, वहां से वीडियो बन रही है, मुफ्ती तारिक मसूद, किसी के बाप में दम है तो आए, ये नीचे लगाया हुआ होगा ना, और फोन पे बात कर रहा हूँ ना, चलता हुआ जा रहा हूँ। तो ये अजीब मजाक है यार। ये फिल्मी अदाकारों पे ये चीजें शूट करती हैं। उलमा की जो इज्जत होती है उनके स्टाइल की बेस पे नहीं होती, इल्म की बेस पे या अमल की बेस पे होती। तो हमारी इल्मी चीजों को आप प्रोमोट करें, स्टाइल को आप हमारे हाल पे छोड़ दें, ठीक है ना। मुफ्ती साहब की घड़ी घूम गई, घड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती साहब का मोबाइल घूम गया, मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं। लोग भी फारिग बैठे हुए हैं। फिर वो मेरा मोबाइल ही नहीं है, पता नहीं किसका मोबाइल, ये रहा मुफ्ती साहब का मोबाइल, वो मेरा नहीं है, किसी ने लिखा हुआ है ये तो मुफ्ती साहब का है ही नहीं मोबाइल। तो ये सब अपने चैनलों को प्रोमोट करने के लिए यूज किसे किया जा रहा है, मुझे यूज किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं है। अब मैं थोड़ा टाइट कर रहा हूँ। जामिया रशीद में आज भी हमने दौरे हदीस में ज्यादा हो रहा है, ये हदीस पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ फिर स्टाइल और ये वो सब चीजें। तो आज मैंने फिर आज मैसेज भेजा है कि ये सारे कैमरे ना तोड़ दूंगा अगर मुझे किसी ने। वैसे भी जामिया रशीद में तलबा को इजाजत ही नहीं है स्मार्टफोन रखने की, ताकि पढ़ाई को फोकस करें वो, लेकिन फिर भी छुप छुपा के एक आध तलबा रख लेते हैं, वो बना रहे होते हैं। तो इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही समझ लें, ये मेरी परमिशन से नहीं हो रहा, और ना मैं इन चीजों को पसंद करता हूँ। उलमा के लिए ये होनी चाहिए। आम मशहूर लोगों पे ठीक है, जचती हैं, खिलाड़ियों पे जचती हैं। आफरीदी है, छक्का लगा रहा है, स्टाइल समझ में आता है यार। हाँ, बाद ऐसी वीडियोज हैं जो मैं खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, छक्के चौके लगा रहा हूँ, वो मैं जाने देता हूँ, ताकि मौलवियों का इमेज जो बना हुआ है ना कि खेल नहीं सकते, घोड़े पे दौड़ नहीं सकते। अभी मैं घोड़े सवारी की है, वो तो मेरी वीडियो बन रही थी मेरे सामने, मैंने बनाने दी। इसलिए नहीं मैं घोड़े पे बैठा था कि मेरी वीडियो बने। घोड़े पे मैं पहले बैठा हूं, दौड़ में पहले रहा हूं, कोई वीडियो बना रहा था, मैंने उसको मना नहीं किया। जाने दो भाई, ताकि पता चले कि मौलवी होना तैराकी के, घुड़सवारी के खिलाफ नहीं है। ये कोई तकवे का मयार नहीं है कि आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते या तैर नहीं सकते। समंदर में जो मैंने छलांग लगाई है ऑस्ट्रेलिया में, वो मैंने बनाने दी थी वीडियो। मुझे पता था बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, ये मौलवी की हरकतें देखो, छलांग लगा रहा है, तो देख लो हरकतें, इसीलिए तो हम तुम्हें ब्लॉग बना रहे हैं कि हरकतें देखो, ठीक है। तो ये तो जायज एंटरटेनमेंट है ना, शोबाजी थोड़ी है ये, शोबाजी के लिए थोड़ी। और शोबाजी में तो बड़े बड़े स्विमर पड़े हुए हैं, वो शोबाजी करे ना। हमने कहा यही किया ना, छलांग लगा के निकल आए, इसमें क्या शोबाजी है। ये तो बच्चा गाँव देहातों में तो बच्चे कर रहे होते हैं ये, और ऐसी ऐसी जगहों से निकलते हैं, आप हैरान हो गए। इस नाले से जाएंगे, गांव का बच्चा दूसरे गांव के नाले से निकलेगा बाहर। तो चलो अच्छा हो गया ये किसी ने पर्ची दे दी। अच्छा, एक और बात इससे याद आई। एक हमारा दोस्त था पश्तून गांव का, गन्ने की मशीन लगाता था वो। एक दिन किसी आलिम के पास गया वो, तो उनकी गार्ड वार्ड बहुत थे, तो गार्डों ने ठक ठक ये वो छिन ये ना गार्डों की, और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ियों का काफला ये वो। तो मुझे कहता है यार मुफ्ती साहब, मैं इन चीजों से मुतासिर नहीं होता, ये तो दुनियादारों के पास बहुत है। जब जरदारी साहब निकलते हैं, हो सकता है हमसे अच्छा हो, मैं दुनियादारी इस सेंस में नहीं कह रहा, कोई बुरे, हमसे हो सकता है क़यामत के दिन जरदारी की बख्शिश हो जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ कि जरदारी साहब जब निकलते हैं तो ये गार्डों का और गाड़ियों का प्रोटोकॉल हमसे भी कई गुना ज्यादा होता है। तो कहने का यार ये कैसे मौलाना है, ये ठिश फिश ये क्या है। हम तो इन उलमा की इज्जत इसलिए करते हैं उनके इल्म की वजह से। कह रहे ये तो हमारे गांव में जो वडेरे होते हैं उनके पास ये प्रोटोकॉल ज्यादा होता है। तो मैंने कहा मेरे भाई, आपने उनकी नीयत कैसे चेक कर ली कि वो इस
شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی, میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے, یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے. وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشنکوف ہیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ, لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ. تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پی. شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں, وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں, میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اور میرا سوال یہ کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان, اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے, اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے, اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ شرک فکر کی بات ہے, اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی, پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. جس کو اپنی, اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو, ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو, اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنی, اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے, میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بعض دفعہ 1-2 اسکپ ہو جاتے ہیں, تو وہ مشکل, ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے, دین کا داعی بنا دے بس, اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے, ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے, کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے, غربت میں کامیاب ہیں. اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی, اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے, اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا. تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے, دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی, اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں, ہم نیک نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے, اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہو, دعا ہو, کوشش ہو. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک, یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے, اچھی بات ہے, لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے, بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی. حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی. لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی, بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا, اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے, یعنی ہمیشہ. ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے, مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دی, اللہ نے دے دی ہدایت, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا, آخری فیصلہ کون ہوگا, کس کا ہوگا, میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, فکر کریں, لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے
اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک حد تک سوچیں, اس سے آگے مت جائیں. ٹھیک ہے, مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو. ابا کو, تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں, ابا کو جا کے دے دو یہ ہدیے کے طور پہ, کھینچو ان کو. مفتی صاحب السلام علیکم, آج اتنے بعد آپ کو دین کا سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے. کوشش تو تھی کہ نہ ملے, لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا, مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کے انداز میں پیش کرتا ہوں, تھوڑی سی تعریفیں باریکیں لکھی ہوئی ہیں, غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کی درخواست ہے, بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی. کس سے ملوں میں؟ اگر سب سے ملوں تو میں مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی, تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں ماشاءاللہ, اچھا مل لیے, ان کو پھر بعد میں لے آئیں مسافہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں, لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے, تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں, کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ, کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے, اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا, فیک آئیڈیا, اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے, یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا, تو پھر شرعن کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے, یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ, پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, ای میل بنایا جا سکتا, جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, فیس بک بنائی جا سکتی ہے, یوٹیوب بنائی لوگ بناتے ہیں, اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو. مفتی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور بہت اچھے خیالات آتے ہیں, یہ بھی نیکی کا کام کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, سمجھ رہے, وہ برے خیال آنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے. تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں, نماز پڑھیں. خیال آ رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم 4 شادیاں کریں گے, ہم امریکہ جائیں گے, ہم جاپان جائیں گے, اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے, ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے. تو آتے رہتے ہیں, یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آنے دو جانے دو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم بھی ایسے بعض دفعہ سونے کے لیے لیٹو, کوئی یوٹیوب پہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو, الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, آدمی خام ٹینشن میں چلا جاتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے تو یہ کیا ہے, موبائل کو دور پھینک کے سویا آدمی, دیکھے ہی نہیں. بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی, کوئی سسرال کی بات یاد آ گئی, انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ. تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا, جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بھوسا بھرا ہوا ہوگا, سوچتا ہی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سوئے گا اٹھے گا نہ, مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے, کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو, کیونکہ دماغ اس کا, پاگلوں کو کچھ نہیں ہوتا, بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو, اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا, ان کو نہیں ہوگا. تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا, بہت زیادہ وہ لیتے تھے لوگوں کی الٹی باتوں پہ نا, بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا, تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے, تو آنے دو برے خیال. اچھا میرے بھائی, دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی, نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ یہ. اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا. اخبار کی جو بنا ہے, جو بیس ہے, وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے. اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں, اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے, جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا پورا سنا ہی نہیں, حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو. اور دوسری بات, پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں,
کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے, گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی, حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بھائی وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں, اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال وہ کہہ رہا ہے یار, تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی, تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی. تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں. جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو, صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو, تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو وہ بھی گناہگار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے, پھر وہی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی نہ کرنے میں تو نہ کرے, کوئی پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی کا ہے تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے, پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے. ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل. سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں, جب ان کو پتا چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں, تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہ یہ ہوگا کہ بے حیائی کی چیزیں تو دنادن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں, میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں, اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں, وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر اس پہ. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. اچھا میرے بھائی کیا اچھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم کرنگی نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے, مفتی تقی صاحب نے حرام کہا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہماری نظر سے گزرا ہے, اس میں حرام کا لفظ حضرت نے کہیں بھی استعمال نہیں, صرف احتیاط کی بات کی. چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بالفرض اگر وہ ناجائز کہتے بھی ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ حضرت تکافل کو جائز کہتے ہیں, ہم تکافل کو صحیح نہیں سمجھتے. تو جب مفتیوں کا اختلاف ہوگا تو پھر اس میں پھر یہی ہے کہ دونوں اگر برحق ہیں, اختلاف علماء کا ہونا چاہیے, اسکالرز کا اختلاف تو معتبر نہیں ہے. علماء کا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا جب اختلاف ہوگا نا, تو پھر اس میں پھر یہ ہے کہ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور ایک قول گنجائش پر مبنی. جیسے تکافل کو ہم جائز نہیں سمجھتے, لیکن اگر کوئی تکافل میں مبتلا ہے تو اب اس پہ حرام کے فتوے نہیں لگاتے ہم, کہ گناہ کے حرام کے تو ناجائز تو ہم کہتے ہیں, لیکن گناہ گار کے نہیں فتوے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ایک بڑے مفتی کے قول پر کے فتوے پر عمل کر رہا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے. تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں اور گنجائش اس قول میں ہے. تو اختلاف کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں قول آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, تو اس میں لچک پیدا ہو جاتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کسی نے اعتراض کیا نا, ڈاکٹر صاحب پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا کسی عیسائی کو, یا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب بڑے اچھے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں, بھائی صاحب یہ دعوت جو ہے ہماری فیلڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے نا, بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا بھائی دعوت ہماری فیلڈ, ہمیں پتہ ہے کون سا عیسائی ایسا ہے جو سچی مچی میں اشکال کر رہا ہے, اور کون سا ایسا ہے جو جس کا مقصد اشکال نہیں ہے, اعتراض ہے, اور وہ مقصد اس کا گڑبڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو کوئی غیر مسلم واقعی دل سے سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اس کو ملے گا, اور اگر وہ کوئی مقصد ہی اس کا غلط ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح نیت سے آئے, کون, یا آپ کا بھائی صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگاؤں گی. ڈاکٹر صاحب کے اس طرز عمل سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے, لیکن اصول تو ٹھیک ہے نا بھائی. دعوت کی فیلڈ کا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ دعوت کے نشیب و فراز کو زیادہ سمجھتا ہے, تو اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہیں عیسائیت کے بارے میں, اور ان کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے سیکھا ہے اور مناظرے کیے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب پڑھی ہے, اس کے باوجود جب کوئی غیر مسلم مناظرے کی بات کرتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیتا ہوں, ان سے جاؤ, کیونکہ یہ فیلڈ کس کی ہے, ڈاکٹر صاحب. حالانکہ وہ دلائل عین ممکن ہے مفتی تقی صاحب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے لیے ہوں,
لیکن جو کتاب کا رائٹر ہے, جس کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ رائٹر کہہ رہا ہے بھائی کتاب تو میری فیلڈ ہے, دلائل جمع کرنا میری فیلڈ ہے, لیکن مناظرہ بالکل ایک الگ فن ہے. یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس دلائل کے انبار ہوں لیکن آپ مناظرہ ہار جاؤ, کیونکہ آپ کو وہ دلائل پیش کرنا نہیں آ رہے ہوتے, سامنے والے کی چالاکیوں کو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے. سمجھتے ہو, جو بحث کرتے ہیں نا, وہ بحث کر کے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو کتنے بڑے عالم حضرت مفتی تقی صاحب, لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جب غیر مسلم سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے, دلائل میری کتاب سے عین ممکن ہے, ساری کتابیں مفتی تقی صاحب کی نہیں, بعض کتابوں کی عین ممکن ہے میری کتاب سے دلائل دے رہے ہوں, لیکن میں ریفرنس کس کا دے دیتا ہوں, بھائی ڈاکٹر صاحب. بھائی وہ کیونکہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ چکے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دوں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بعض دفعہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے اختلاف ہوتا ہے قضا کے مسئلوں میں, عدالت کے مسائل میں. جو عدالت سے متعلق فقہی مسائل ہیں نا, ان میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. شاگرد چھوٹے ہیں, ابو حنیفہ کیا ہیں, بڑے ہیں, لیکن فقہ حنفی میں اصول ہے عدالتی فیصلوں سے متعلق اگر امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام ابو یوسف کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا, امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. سوال پیدا تھا, بھائی آپ تو امام حنیفہ کو مانتے ہو, آپ تو کہہ رہے ہو ہم فقہ حنفی, ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد کو کیوں لے رہے ہو؟ تو ہدایہ میں اس کا جواب لکھا ہے لیس الخبر کالمعاینہ, کہ امام ابو یوسف جج رہے ہیں, جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو بادشاہ کے اصرار کے باوجود بھی جج بننے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے لالچ بھی دی, کوڑے بھی لگائے, امام صاحب نے کہا نہیں بنوں گا میں, جج نہیں بنوں گا میں, قاضی نہیں بنوں گا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. امام ابو یوسف پریکٹیکلی قاضی رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے نا, عدالتی مسائل میں رہے ہیں, ان کی رائے زیادہ مستند ہے, کیونکہ بعض رائے ایسی ہوتی ہیں آپ کو تجربہ ہے نہیں تو آپ وہ رائے تو دے دیتے ہو لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جیسے امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے, 2 گواہ جب کسی کے دعوے پہ پیش کیے جائیں گے وہ دونوں کا پورا نیک ہونا ضروری ہے, کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو, نیک گواہ ہو. اب امام ابو یوسف نے دیکھا بھائی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, اس نے اس کے پیسے کھا لیے, 2 بندے لے کر آیا, ہمیں یہ پتا ہے سچے ہیں, لیکن ہر سچا ہر طرح سے نیک تھوڑی ہوتا ہے. کسی کی یعنی داڑھی تو اس زمانے میں سب رکھا کرتے تھے, کسی میں کوئی خرابی کسی میں کوئی خرابی. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی 2 آدمی بس اتنا ہونا کافی ہے کہ لوگ ان کو سچا کہتے ہوں, نیک ہونا ضروری نہیں ہے, سچا ہونا کافی ہے. اب عدالتوں میں کیا یہ چل رہا ہے نیک ہونا ضروری ہے نہ بھائی, سچا ہونا کافی ہے. جج یہ دیکھتا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. نیک لوگ ہیں تو مارکیٹ میں بندے کیا ہیں, شارٹ. کہیں نہ کہیں کسی کی تحقیق میں جاؤ گے کچھ نہ کچھ نکلے گا. 4-6 آدمی جو جنت میں جانے کے لیے میں اکثر نام بتاتا رہتا ہوں, وہ 4 آدمی ہر جگہ گواہی دینے کہاں جا سکتے ہیں, آپ کیا خیال ہے؟ پھر ایک کو میں نیک سمجھ رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نیک نہیں ہے. تو پریکٹیکلی امام ابو یوسف کے قول کو لیا گیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اسی طرح دیکھو فقہ حنفی نے چونکہ دنیا پہ حکومت کی نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح میں بھی 2 گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نیک نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, شرابی کبابی بھی ہو, بے نمازی بھی ہو, نکاح ہو جائے گا. امام شافعی ہمارے لیے 100 بار قابل احترام ہے, لیکن پریکٹیکلی امام شافعی کا یہ قول سوسائٹی میں چل سکتا ہے؟ بھائی کہاں سے دولہا نیک گواہوں کو لے کر آئے گا بھائی, خود نیک نہیں ہے وہ, 40 سال میں شادی کر رہا ہے. اللہ کرے گناہ نہ کیا, ہم تو اچھی نیتی کرتے ہیں, اچھی. تو ایک منٹ بیٹا, تو اس لیے کچھ چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہوتی ہیں تو وہ پھر سوٹیبل نہیں ہوتی ہے سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے بار بار ایک بات میں دہراتا ہوں, جو جس کی فیلڈ ہے, فتویٰ مفتیوں کی فیلڈ ہے, وہی اس میں رائے دے سکتے ہیں. اس میں مناظر اور اس جو دیگر مذہبی اسکالر ہیں, داعی ہیں, ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح دعوت یا مناظرہ, دعوت سے ہٹ کے الگ چیز ہے مناظرہ, یہ مناظروں کی فیلڈ ہے. تبھی میں مناظرہ نہیں کرتا, مجھے پتا ہے مناظرے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے, میں مناظرہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہو پھر جہلم کیوں گیا تھا؟ میں مناظرے کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں تو بات چیت کے لیے گیا تھا. اب آپ کو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے. تو بھائی یہی تو بات ہے, جو مناظر نہیں ہے تم اس کے سامنے بھی نہیں بیٹھے یار, تو مناظر کے سامنے تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر بیٹھ جاتے. تو مناظرہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہے. تو میں کبھی اس طرح مناظروں کا چیلنج نہیں دیتا لوگوں کو, اگر دیا بھی ہے تو میرا مقصد تھا بحث بات چیت, لیکن اس میں بھی وہ بندہ ہی بھاگ گیا تھا سامنے. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے, وہ بھی نہیں آیا. تو باقاعدہ ایک فیلڈ ہے, تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ جچتی ہے. میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, حکمت کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی. ہر شخص ہر چیز میں جب ٹانگ اڑائے گا نا, اور پاکستانیوں کو اللہ نے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہر شخص سب کچھ ہے یہاں پہ. ہر شخص کیا ہے یہاں پہ؟
سیاستدان بھی ہے وہ, اس کو فوج کا بھی پتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتا ہے, عمران خان کا بھی پتا ہے, مولانا فرمان کا بھی پتا ہے, نواز شریف کا پتا ہے, مریم نواز کا بھی پتا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پتا, جماعت اسلامی کا بھی پتا, اس کو مہنگائی کا بھی پتا, ڈالر کے ریٹ فیک نیچے گئے ہوئے ہیں یا سچی مچی میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی پتا ہے, ملک کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں یہ بھی پتا ہے, کوا حلال ہے حرام ہے, مچھلی حلال ہے حرام ہے, یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, اور اللہ بھلا کرے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہر چیز میں ہر آدمی کیا ہے فنٹر, انڈا گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے, صحیح ہے نا, جگر کے لیے یہ دوا. آپ یوٹیوب پہ کسی سے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے نا, ہر نمازی آپ کو کہے گا مفتی صاحب آپ کو کھانسی دیکھ رہا ہوں 2 دن سے, آپ ایسا کریں گڑ نہیں ہے گڑ, گرم پانی کریں گڑ گھولیں, پھر کیا ہوگا, گڑ میں پھر آپ ادرک کا پانی ملائیں, پھر کیا ہوگا, اس کو گھمائیں آپ صرف 2 کپ پی لیں, زندگی بھر کے لیے کھانسی ختم. اچھا یہاں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو زندگی بھر کے لیے نہ ہو, جب بھی کوئی نسخہ بیان کرے گا رزلٹ اس کا قیامت تک کے لیے گارنٹی دے کے جائے گا. یہاں کھلا کیا رہا ہے, تو ادرک کھلا رہا ہے یار, اگر ادرک سے ایسی جڑ سے ہی ختم ہو رہا ہے سب کچھ, مجھے لگتا ہے یہ جڑ سے ہمیں نہ ختم کر دے کہیں. تو ہر آدمی یوٹیوب پہ بھی, تو یہ نہیں ہوتا بھائی, سب کو سب کچھ پتا نہیں ہوتا. لا ادری کہنا سیکھو, یہ سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے پاس آتے ہیں نا تو میں شادیاں وادیاں ہیں نا میری, تو لوگ آتے ہیں مردانہ قوت کے لیے فلانا, میں کہتا ہوں بھائی یہ حکیموں ڈاکٹروں سے رابطہ کرو. کہہ رہے نہیں آپ کی اتنی شادیاں, میں نے کہا بھائی تو شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی, شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی, جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس جاؤ یار. تو ہر چیز ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو یہ نہیں, یہ سیکھو, یہ آدھا علم ہے یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کتنے بڑے امام تھے, مجتہد تھے, تبع تابعین میں سے تھے. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا, اس نے امام مالک سے غالباً 36 مسائل پوچھے. ہر مسئلے کے جواب میں امام مالک نے فرمایا لا ادری, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. حالانکہ یہ تو ان کی فیلڈ تھی, اپنی فیلڈ میں بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. کیا مطلب, تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہمارے یہاں جس سے جب بھی جو بھی پوچھو سب پتہ ہے. یہ صرف اعزاز پاکستانیوں کو میں بار بار کہتا ہوں, کسی اور جگہ میں نے یہ اتنا کمال علوم میں اتنا رسوخ علوم میں, اور روحانی عاملوں پہ آ گیا تو پھر تو پورا بیان اثر تک کسی پہ, بس ختم کر رہا ہوں. ان کو تو اس سے بھی آگے کی چیزیں پتہ ہے, حالانکہ ان کو جو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں پتہ ہے. وہ علوم ان کے تو پھر علوم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آپ تصور نہیں ہے, کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے شروع, تو ظاہر ہے کہاں تک پہنچو گے آپ, جو کہ شروع ہی نہیں ہو رہی تو پہنچ سکتا ہے آدمی وہاں تک. اس لیے ان کے تو علوم ہی شروع ہی نہیں ہوتے. ابھی میرے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے, اس پہ کالا علم ہوا ہوا ہے اور نیلا علم ہوا ہوا ہے, پیلا علم ہوا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے بارے میں بھی ایسی باتیں لوگ, جس نے جو کہتا ہے نا کالا علم ہوا ہوا ہے آ جائے میرے پاس, انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا کہ تیرے پہ ہوا ہوا ہے, میرے پہ ہوا ہے یا تیرے پہ ہوا ہوا ہے. اللہ بچائے ان فضول لوگوں سے, بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اللہ سمجھنے کی عمل کی. جی بیٹا, ہاں یار ایک بچے نے کافی دیر سے سوال پوچھا, بیٹا جلدی پوچھو, شاباش, یہ بچے کو بس موقع دیں پھر چھٹی. السلام علیکم, مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ اکثر میں جو نا شارٹس پہن کے آتا ہوں, گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں میرے, لیکن لوگ پھر بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آیا کرو. ہاں کہہ رہے بچہ پوچھ رہا ہے, اکثر بچے شارٹس پہن کے آتے ہیں جو گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں, پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بھی بڑے انکل منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آیا کرو. دیکھو بیٹا, بچوں کو تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے نا, چھوٹے بچوں کو خاص طور, گھٹنے تک بھی کسی نے ایریا چھپا لیا تو نماز ادا ہو جائے گی, لیکن بچوں کو بہرحال پورے کپڑے ہی پہنائیں. تو وہ جو انکل کہتے ہیں نا پورے کپڑے پہنا کے آیا کرو, تو وہ غلط نہیں کہتے, ٹھیک ہے, پورے کپڑے پہن کے آ جائے. نماز تو ہو جاتی ہے, نماز کا میں نہیں کہہ رہا, لیکن مسجد میں ویسے بھی پراپر ڈریس. اب میں بنیان پہن کے آ جاؤں مسجد میں تو لوگ یہی کہیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا, بنیان پہن کے گھوم رہے ہو آپ.